السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، راہ عشق میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ درود و سلام ہو سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ کی آل پاک پر صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ناظرین، آج کے اس ویڈیو میں ہم حضرت شمس تبریز کی مولانا جلال الدین رومی سے جدائی کا واقعہ بیان کرنے والے ہیں، تو آپ سے گزارش ہے کہ واقعے کو پورا سمجھنے کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ ہر نئے آنے والے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ مولانا کے شاگرد اور اہل خانہ حضرت شمس تبریز کو جادوگر کہہ کر پکارنے لگے۔ یہ تمام باتیں کسی بڑے ہنگامے کی شروعات تھی۔ حضرت شمس تبریز اس صورتحال کو زیادہ دن برداشت نہ کر سکے، اور پھر ایک رات جب تمام لوگ گہری نیند سوئے ہوئے تھے، حضرت شمس تبریز خاموشی کے ساتھ گھر سے نکل گئے۔ صبح جب مولانا روم بیدار ہوئے تو اپنے پیر و مرشد کو نہ پا کر مولانا کے دل پر قیامت گزر گئی۔ دیوانہ وار ہر طرف ڈھونڈتے پھرے، شہر کا گوشہ گوشہ چھان مارا، مگر حضرت شمس تبریز قونیہ کی حدود سے بہت دور جا چکے تھے۔ مولانا روم کے شاگرد اور اہل خاندان حضرت شمس تبریز کی روپوشی سے بہت خوش تھے۔ وہ لوگ برملا کہا کرتے تھے، خدا کا شکر ہے کہ وہ جادوگر یہاں سے چلا گیا، اب مولانا اس کے طلسم سے آزاد ہو جائیں گے۔ ناظرین، حضرت شمس تبریز کی گمشدگی کے بارے میں صرف ایک شخص سپہ سالار جو مولانا روم کی خدمت میں 40 سال گزار چکے تھے، انہوں نے لکھا ہے کہ وہ فتنے کے خوف سے شب کی تاریکی میں کہیں چلے گئے تھے۔ اس دور میں مولانا کے بعض انتہا پسند مریدوں نے حسد کی وجہ سے حضرت شمس تبریز کو قتل کر دیا۔ اخبار الصالحین کے مصنف کا بیان ہے کہ ایک بار حضرت شمس تبریز مولانا روم کے پاس تنہائی میں بیٹھے تھے کہ کسی نے باہر سے آواز دے کر آپ کو بلایا۔ حضرت شمس تبریز نے مولانا روم کو مخاطب کر کے فرمایا، مجھے قتل کرنے کے لیے بلاتے ہیں۔ ابھی مولانا جلال الدین رومی صورتحال کو سمجھنے بھی نہیں پائے تھے کہ حضرت شمس تبریز اٹھ کر باہر چلے گئے۔ 7 افراد آپ کے انتظار میں کھڑے تھے۔ جیسے ہی حضرت شمس تبریز باہر تشریف لائے، ان لوگوں نے آپ پر حملہ کر دیا۔ قتل ہوتے وقت حضرت شمس تبریز نے اس قدر زور سے نعرہ مارا کہ 7 آدمی بے ہوش ہو گئے۔ پیر و مرشد کی چیخ سن کر جب مولانا جلال الدین رومی کمرے سے باہر آئے تو حضرت شمس تبریز کی لاش موجود نہیں تھی، صرف خون کے چند قطرے فرش پر نظر آئے۔ حضرت شمس تبریز کے قاتلوں میں مولانا روم کا بیٹا علاء الدین محمد بھی تھا۔ اس واقعے کے بعد مولانا روم نے زندگی بھر بیٹے کا منہ نہیں دیکھا۔ پھر کچھ دن بعد علاء الدین محمد ایک عجیب و غریب بیماری میں مبتلا ہو گیا۔ بیماری کے دوران اس نے عزیزوں کے ذریعے مولانا روم سے معافی طلب کی، مگر مولانا نے اسے معاف نہیں کیا۔ پھر کچھ دن بعد علاء الدین محمد شدید بے چینی اور تکلیف کے عالم میں مر گیا۔ مولانا روم نے اس کے جنازے تک میں شرکت نہیں کی۔ حضرت شمس تبریز کے قتل کا یہ واقعہ 645 ہجری میں پیش آیا۔ اس سلسلے میں یہ روایت بھی مشہور ہے کہ حضرت شمس تبریز کو قتل کر کے آپ کی لاش کے ٹکڑے ایک کنویں میں ڈال دیے گئے تھے۔ کچھ دن بعد مولانا روم کے دوسرے فرزند سلطان ولد کو خواب میں بشارت ہوئی۔ حضرت شمس تبریز فرما رہے تھے، میرے جسم کے ٹکڑوں کو کنویں سے نکال کر مدرسے کے بانی امیر بدر الدین کے پہلو میں دفن کر دو۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ ناظرین، بعض مورخین کہتے ہیں کہ آپ قتل نہیں ہوئے بلکہ غائب ہو گئے اور پھر آپ کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ پھر وہ کون سے شمس تبریز ہیں جو ملتان میں دفن ہیں؟ بیشتر مورخین کا اس امر پر اتفاق ہے کہ یہ وہی شمس تبریز ہیں جو مولانا جلال الدین رومی کے پیر و مرشد تھے۔ تو پھر قونیہ میں کون قتل ہوا؟ بہرحال ایسے بہت سے سوالات ہیں جن کا جواب دینا آسان نہیں۔ ہم نے قارئین کی معلومات کے لیے تمام روایتیں جمع کر دی ہیں۔ دوستو، روایتوں میں ہزار اختلاف کے باوجود حضرت شمس تبریز مولانا روم سے ایک بار بچھڑے تو پھر دوبارہ نہیں ملے۔
اگرچہ دونوں بزرگوں کی یہ ملاقاتیں زیادہ عرصے تک قائم نہ رہ سکیں، لیکن جو کچھ ہونا تھا وہ چند مہینوں میں ظہور پذیر ہو گیا۔ حضرت شمس تبریز کی ایک نگاہ کا یہ اثر ہوا تھا کہ مولانا روم جیسے نادر روزگار عالم آخری سانس تک اس مرد قلندر کی شخصیت کے طلسم سے آزاد نہ ہو سکے۔ حضرت شمس تبریز سے جدا ہونے کے بعد مولانا روم کی بے قراریاں کچھ اور بڑھ گئیں۔ راتیں پہلے بھی بے آرام گزرتی تھیں، اب مکمل بے خواب ہو گئیں۔ پہلے مولانا کے دل میں سوز و گداز پنہاں تھا، اب آنکھوں سے بھی اس کا اظہار ہونے لگا تھا۔ شمس تبریز کو یاد کر کے اس قدر گریہ وزاری کرتے کہ لوگوں کی آپ کی حالت پر ترس آنے لگا۔ اسی زمانے میں مولانا روم نے اس قدر دردناک اشعار کہے کہ انہیں سن کر اہل دل کی آنکھیں بھیگ جاتی ہیں۔ اس سلسلے میں ایک روایت یہ بھی ہے کہ حضرت شمس تبریز رات کے اندھیرے میں قونیہ سے نکل کر دمشق تشریف لے گئے۔ مولانا روم کو اپنے مرشد کی فراق میں ایسا صدمہ پہنچا کہ سب لوگوں سے تعلق توڑ کر گوشہ نشین ہو گئے، یہاں تک کہ مریدان خاص کو بھی خدمت میں حاضر ہونے کی اجازت نہیں تھی۔ پھر ایک مدت کے بعد حضرت شمس تبریز نے دمشق سے مولانا کو خط لکھا۔ اس خط نے آتش عشق کو بھڑکا دیا۔ مولانا روم نے اس زمانے میں نہایت رقت انگیز اور پر اثر اشعار کہے۔ جن لوگوں نے حضرت شمس تبریز کی شخصیت کو ملامت کا نشانہ بنایا تھا، انہیں سخت ندامت ہوئی۔ سب لوگ مولانا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور معافی کی درخواست کی۔ حضرت شمس تبریز سے بچھڑنے کے بعد مولانا روم نے ایسی شاعری کی جو عشق و مستی اور سوز و گداز سے لبریز تھی۔ یہ شمس تبریز کی نگاہ دل نواز کا فیض تھا کہ مولانا نے اپنی شہرت آفاق تصنیف مثنوی مولانا روم پیش کر کے عالم انسانیت پر احسان عظیم کیا ہے۔ یہ شاعری کی ایسی عظیم و جلیل کتاب ہے کہ صدیاں گزر جانے کے بعد بھی عالم ادب میں اس کا حریف نظر نہیں آتا، اور جہاں تک مسلمانوں کی عقیدت کا تعلق ہے تو آج بھی مولانا کی اس تصنیف کو پڑھنے سے پہلے بوسہ دیا جاتا ہے اور نہایت عظمت و احترام سے سروں پر رکھا جاتا ہے۔ دنیا کے تمام اہل علم اس بات پر متفق ہیں کہ اگر حضرت شمس تبریز مولانا روم سے ملاقات نہ کرتے تو شاید یہ عجوبہ روزگار کتاب بھی دائرہ تحریر میں نہ آتی۔ خود مولانا روم نے بھی اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا ہے۔ مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم، تا غلام شمس تبریزی نہ شد۔ مولانا روم اس وقت تک مولوی نہ ہو سکے جب تک شمس تبریز کی غلامی اختیار نہ کر لی۔ اس شعر سے اہل نظر اندازہ کر سکتے ہیں کہ حضرت شمس تبریز کیا تھے اور کم نظروں کے حسد نے کیسے برگزیدہ شخص کو مولانا روم سے بچھڑ جانے پر مجبور کر دیا تھا۔